खिताब फरमाएंगे। आपका मौजू है इत्तिबा सुन्नत और रद्द तकलीद। बहुत ही अहम मौजू है। आपके बारे में मुख्तसर बता दूँ कि मुबश्शिर साहब रहमानी के रब्बानी जो है जामिया दारुल हदीस चीनिया वाली, जहाँ से अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह खुतबा दिया करते थे और उनका वो जामिया था, वहीं से इनका ताल्लुक़ है। वहीं पर ये खुतबा भी दे रहे हैं और बहुत दिनों तक इन्होंने तालीम भी दी है। आपके मुअल्लफ़ात जो हैं तकरीबन 30 से ज़ायद हैं और आपके मसाइल और उनका हल 3 जिल्दें इनकी जो है छपी हुई हैं, वो इफ्ता पर मुश्तमिल है, सवाल जवाब फतवे की शक्ल में। और इसी तरीके से अहकाम व मसाइल 2 जिल्द में, ये भी फतवे, इसमें किसके अंदर भी फतवे हैं और शेख साहब के खुद इनके लिखे हुए हैं। तो बहरहाल शख्सियत जो है मारूफ व मशहूर है। और यहाँ पर फिलहाल जो है दारुस्सलाम, मकतबा दारुस्सलाम जो है अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब का, यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, तहकीकी काम में लगे हुए हैं। मिसबाहुल मुनीर मुख्तसर तफसीर इब्न कसीर जो है इसकी ये तहकीक कर रहे हैं। मौका गनीमत समझ करके मौसूफ को दावत दी गई है, आप लोग इनकी तकरीर गौर से सुने और फ़ायदा उठाएं। ये भी बता दूँ कि शेख बड़े मुनाजिर हैं, कई मुनाजरे सर किए हैं और चाहे वो रद्द तकलीद हो या रफ़ा दैन का मसला हो या दीगर जो इख्तिलाफी मसाइल हैं, तो उस पर जो है इनकी बहस हो चुकी है। पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और इनके मुनाजरे जो है यूट्यूब पर, इंटरनेट पर भी मौजूद हैं। जो भाई देखना चाहें वो देख सकते हैं और इनसे मिल करके उन्वान इनका और मोबाइल वगैरह ले सकते हैं। ये हैं शेख मुबश्शिर साहब रब्बानी, अब आपके सामने तकरीर करेंगे। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة قيل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بے شمار مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا تذکرہ فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع یہ حقیقت میں اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت ہے. خود رب العالمین نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے ساتھ اپنی امت کی رہنمائی فرماتے تھے. اللہ نے آپ پر 2 چیزوں کی وحی کی. ایک وہ وحی ہے جو قرآن حکیم کی صورت میں ہے اور دوسری وہ وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی صورت میں ہے. رب العالمین نے قرآن حکیم میں دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کے اندر
طلاق کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ وحدہ لا شریک نے جو تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اس کے ساتھ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کتاب کے ساتھ حکمت کے نزول کا بھی تذکرہ فرمایا، اور یہی بات اللہ نے سورۃ النساء میں فرمائی وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ تو کتاب اور حکمت، کتاب سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اور حکمت سے مراد یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسے قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے ایسے ہی حکمت جو ہے وہ بھی پڑھی جانے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب کے اندر امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، نبی کی بیویوں وَاذْكُرْنَا، تم یاد کرو۔ کیا چیز یاد کرو؟ ما یتلا، اس چیز کو یاد کرو جو تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ کہاں پڑھی جاتی ہے؟ فرمایا فی بیوتکن، تمہارے گھروں کے اندر وہ چیز پڑھی جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو پڑھی جاتی تھی؟ فرمایا من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ حکمت پڑھی جاتی ہے۔ اس حکمت سے مراد کسی طبیب، حکیم اور ڈاکٹر کا کوئی نسخہ نہیں ہے کہ وہ کسی مرض کی دوا جو متعین کرتا ہو اس کو حکمت یہاں نہ سمجھا جائے۔ یہاں حکمت سے مراد سنت رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور حدیث ہے اس کو آیات اللہ اور کتاب کے ساتھ حکمت کہا گیا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر امام المفسرین حضرت قتادہ بن دعامہ السدوسی علیہ رحمہ سے نقل فرمایا ہے کہ آیات اللہ کا معنی قرآن حکیم ہے اور یہاں حکمت کا معنی سنت رسول ہے۔ اور اسی طرح امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں اور احکام القرآن میں، امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر جامع البیان میں، امام ابو حیان الاندلسی نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں، امام ابن القیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ کتاب کے ساتھ اللہ کے قرآن میں جہاں حکمت کا تذکر آیا ہے، کتاب کا معنی قرآن ہے اور حکمت کا معنی سنت رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل فرمائی ہے، حکمت اور سنت بھی نازل فرمائی ہے۔ جس طرح کتاب ہمارے لیے تمام احکام کی بنیاد ہے، خواہ کسی مسئلے کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو یا شرعی احکامات کے ساتھ ہو، جیسے وہاں کتاب اللہ قرآن حکیم جو ہے وہ حجت اور شرعی دلیل ہے، بالکل اسی طرح عقائد اور احکام شرعیہ میں کتاب کے ساتھ رسول اللہ کی سنت اور حدیث بھی اسی طرح حجت اور دلیل ہے۔ اور تمام مسائل کی بنیاد یہی دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے جاتے ہوئے فرما گئے تھے ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ ہے و سنت رسول ہی، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے نبی کی سنت ہے۔ اس حدیث کو امام مالک نے اپنی موطا میں مرسلن بیان کیا ہے، امام ابو نعیم اصبہانی نے تاریخ اصبہان میں ذکر فرمایا ہے، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول یہ بات سمجھا گئے کہ گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، فتن سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو، اور اسی طرح جتنے گمراہ مذاہب ہیں ان سے نکلنا چاہتے ہو، تو اس کا حل اللہ کی کتاب میں ہے اور اس کے نبی کی سنت کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیوں،
سنت رسول کی اتباع انتہائی لازمی ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مکمل اسوہ نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے رشد و ہدایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر موڑ مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے رہبری اور رہنمائی کا کام دیتا ہے۔ ہم نے نماز پڑھنی ہو، اللہ کے نبی کی سنت دیکھنی ہوگی، روزے رکھنے ہو، رسول کی سنت دیکھنی ہوگی، حج عمرہ کرنا ہو، رسول کی